اور عاجزی، جس پر علامہ علی وقار قادری صاحب اور مفتی نعیم صاحب تشریف فرمائیں، ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. ابھی ایک واقعہ جو جناب فطرس فرشتے جن کے پر جل گئے تھے، اللہ نے جلا دیے تھے تکبر کی وجہ سے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی آمد پر 3 شعبان کو امام حسین کے جھولے سے مس ہونے سے ان کو شفا مل گئی تھی. یہ ٹاپک تھا تو مفتی نعیم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بھی اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہتا ہوں. بات آپ کی وہاں پہ رہ گئی تھی، بریک کا وقت تھا، وہیں سے ہم کنٹینیو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات کی ہے نا، دیکھیے باتوں سے شرح صدر ہو جاتا ہے. جی بعض اوقات آپ کسی ٹاپک پہ چل رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اللہ کی طرف سے کوئی بات ذہن میں ڈال بالکل ایسا، چونکہ تکبر اللہ کی شان ہے نا، بے شک تو اللہ کی جو شان ہے یہ بڑی بلند ہے. بے شک. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تکبر کے حوالے سے حدیث شریف میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ تعالی. صحیح. جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. اب یہ بلندی دیکھیے، میں یہ بتانا چاہوں گا سب سے پہلے عاجزی کس نے کی ہے؟ صحیح. سب سے پہلے عاجزی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک. کی. اور اس عاجزی کا صلہ یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں میرے آقا محبوب خدا ہوتے ہیں، واقعی رحمت للعالمین، لا ریب، خاتم النبیین ہوتے ہیں. لا ریب. اچھا، اور تکبر کس نے کیا پہلے؟ شیطان. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اچھا یاد رکھیے، حضور عاجزی پیش کرتے ہیں معراج کی رات بھی. صحیح. آپ واقعہ معراج علامہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ایسا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور کتاب الاسراء والمعراج جو صرف معراج کے موضوع پہ، اور جہاں معراج کی حدیث، معراج کے موضوعات پہ امام بخاری، امام مسلم، صحاح ستہ میں جو بھی حدیث آئی ہیں میں یہ گوش گزار کرنا چاہوں گا. تو وہاں یہ آیا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں مکان لا مقام میں جاتے ہیں، جہاں محبوب پہنچتے ہیں، اس مقام پہ جب جاتے ہیں جہاں کوئی نبی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں گیا، کوئی انسان تو کیا کسی کا تصور بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں محبوبوں کے لیے محبوب تحفے لے کے آتے ہیں، آپ میرے پاس کیا لائیں؟ فرمایا اللہ میں وہ چیز لے کے آیا ہوں جو تیرے خزانوں میں نہیں ہے. واہ 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 بھائی واہ، کیا بات، جو اللہ کے پاس نہیں ہے. واہ واہ. محبوب کیا چیز لائے ہیں میرے خزانوں میں؟ کیا نہیں ہے؟ اللہ کریم آپ کسی کی عاجز نہیں بھائی. واہ واہ. میں اپنی عاجزی آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا. واہ واہ. میں محبوب آپ کا نام محمد ہے، آسمانوں میں احمد ہے، آپ میرے محبوب ہیں، نبیوں کے سردار ہیں. تو آپ کی یہ شان ہے جب آپ میرے محبوب ہیں، آپ کو ماننے والے بھی میرے محبوب ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات. اچھا، تکبر کے حوالے سے آپ لوگ آڈینس جو بیٹھے ہیں، مفتی نعیم صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں، علی وقار قادری صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے رہنمائی فرمائی. ابھی آپ لوگوں کے درمیان جو سوالات ہیں، اگر کوئی آپ سوالات کرنا چاہیں تو بتائیے. مائک لے کے آئیے، مائک لے کے آئیے. جی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی کوئی نہیں، کوئی نہیں کرنا چاہتے، سب آج ہے ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے، کالرز سے ہم سوالات لیں گے جو کالرز کر رہے ہیں. اچھا، اب علی وقار قادری صاحب، قرآن میں اس میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے تکبر کے حوالے سے؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے حوالے سے سورہ اعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کا جب تمام ارواح کو خلق کر کے آدم علیہ السلام کی پشت میں صلب میں ڈالا گیا، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جب عہد الست کی آیت ہے نا، جہاں پہ الست بربکم قالوا بلا، پورا جو ارواح سے اللہ تعالیٰ نے عہد توحید لیا تھا، عہد الست جس کو کہا جاتا ہے، تو حضرت آدم کی پشت مبارک سے تمام ارواح جنتی دوزخی سب کو اکٹھا کر دیا تھا میدان عرفات میں. جب اکٹھا کر دیا تھا تو اب میں یہ بتا رہا ہوں جس طرح مفتی صاحب نے کہا ہے نا، انشراح صدر، ان کی بات سے بھی مجھے ہو گیا کہ عاجزی کیا ہے، اور اس سے قرآن مجید کا حوالہ بھی آ جائے گا کہ اکٹھا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اچھا، اب ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے نا کہ سب نے کہا قالوا بلا. ایسا نہیں ہے، اس کے اندر ایک ترتیب ہے. وہ ترتیب یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ الست بربکم تو تمام ارواح پر ایک خاموشی اور سناٹا تھا کہ سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکاری کہ قالوا بلا، ہاں تو میرا رب ہے. پھر اور یہ روح محمد جب پکاری تو اللہ نے فرمایا یہ اب سرور کائنات ہوگا، سب سے اونچا ہوگا. پھر حضور سے سن کر کچھ ارواح نے کہا بلا، ہاں تو ہمارا بھی رب ہے. اللہ نے کہا اب یہ نبی ہوں گے سارے کے سارے جو دوسرے. پھر ہر ایک سے سن کر ان کے گرد و نواح میں جتنوں نے کہا اللہ نے فرمایا یہ ان کے امتی ہوں گے. مصطفیٰ کے تو سارے نبی بھی امتی اور امتی بھی امتی. تو یہ اس کے اندر ہے جھکنے کی ترتیب. اور اس طرح حضرت ابراہیم کے حوالے سے قرآن مجید میں ہے فقال لہ ربہ اسلم. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا ابراہیم جھک جا میرے آگے.
فقال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کہا میں اپنے رب کے آگے جھکتا ہوں، اور اسی سے مسلمان ہے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے جو جھکا ہوا اللہ کے احکام کے آگے، سبحان اللہ، اور جو جھکا ہوا نہیں ہے وہ قولاً تو مسلمان ہے، عملاً مسلمان ہے۔ واہ واہ۔ اور اگر عاجزی ہم دیکھتے ہیں، اور جو عملاً مسلمان ہوتا ہے اس کو پھر مومن کہہ دیتے ہیں، واہ۔ قرآن مجید میں ہے نا، یہ مسلمان ہوئے ابھی مومن نہیں ہوئے۔ اچھا، جب عاجزی ہوتی ہے انسان کے اندر تو انسان کی صلاحیتوں میں بھی اللہ اضافہ فرما دیتا ہے، کیسی بات کر رہے یعنی جھک کے انسان مانگتا ہے، بالکل ہے نا۔ ابھی ماشاءاللہ آپ جیسے استاد گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ بھی کسی سے سیکھنے جاتے ہیں تو جب تک آپ سیکھنے والے جھک کر نہیں جائیں گے، بہت اچھی بات کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں خان بھائی۔ عطا ہی نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کے جیسے خاندان میں جتنے بھی ہم لوگ، میرے کزنس، میرے والد صاحب، جتنے بھی اسد بھائی، اسد امانت علی، شفقت امانت علی، ساری جتنی بھی فیملی ہے، میرے والد صاحب استاد حامد علی، ان پہلا لیسن ہم لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کبھی اپنے میں تکبر نہیں لے کے آنا، کیونکہ ہماری فیلڈ میں آج کل شوبز انڈسٹری میں آپ دیکھتے ہیں کہ، یا شوبز کے علاوہ بھی دیکھتے ہیں، کسی کے پاس تھوڑا سا دولت آ جاتی ہے، تھوڑا سا اس کے پاس نام آ جاتا ہے تو اس میں تکبر سب سے پہلے آتا ہے، جو کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم لوگ بہت امپورٹنس شو ہوتی ہے کریں، امپورٹنس لینے کے لیے اگر ہم تکبر دکھائیں گے، روڈ ہوں گے لوگوں کے ساتھ تو ہمیں زیادہ لوگ پسند کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے والد صاحب کو دیکھتا ہوں میں، حامد علی خان صاحب کو، وہ اتنے عاجز ہیں، ہم لوگوں نے بچپن سے اب تک دیکھا ہے ان کا ماشاءاللہ پوری دنیا میں نام، لیکن ان کو ہمیشہ دیکھا کسی سے بھی ملتے ہیں اسی طرح ملتے ہیں، بھلا وہ کسی بھی مقام پہ ہو۔ اچھا دیکھیں، حامد علی خان صاحب، اسد امانت علی خان صاحب، یہ سارے بڑے بڑے نام ہیں، انہوں نے تو ظاہر ہے تکبر نہیں کیا۔ اچھا، ایک سوال میں کروں گا کہ آپ، بلکہ یہ جواب میں آپ لوگوں سے لوں گا کہ ایک تو تکبر، ایک ہوتا ہے فخر کہ بھئی ہم ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، تو اس ٹاپک پہ میں ابھی آؤں گا، لیکن پہلے میں ایک کلام سننا چاہتا ہوں۔ قاری امین صاحب جب تشریف لائے تھے تو قاری امین صاحب مجھے جیسے ہی ملے تو اتنے سینئر ہونے کے باوجود، عمر میں بھی بڑے ہونے کے باوجود، جس انکساری کے ساتھ یہ ملے ہیں، تو مجھے اس بات کا اندازہ اسی وقت ہو گیا تھا کہ اللہ نے ان کو اتنی صلاحیتیں، اتنی عطا کیوں کی ہے۔ جب انسان جھکتا ہے، پھلدار درخت ہی جھکتا ہے۔ تو قاری صاحب اگر آپ اسی دوران ایک کلام ہمیں سنا دیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ پھر آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ
کہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے بے دم یہی تو باج ہے بے دم یہی تو باج ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے اور حاصل کلام اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے بھئی وہ آل محمد ہے پنج تن کا گھرانہ ہے وہ آل محمد ہے پنج تن کا گھرانہ ہے عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ آل محمد پر عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ آل محمد پر عزت سے نہ مر جائیں کیوں نہ آل محمد پر بھائیوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے یوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان اور یہ وقت ہوا ہے کچن کا کہ جس میں شیف مہوش ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں اور وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے ہم نے کیا کیا چیزیں جلدی جلدی بنانی ہیں اور شیف مہوش کی بہترین ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ ہمیں بہت جلدی بتاتی ہیں کہ کتنی جلدی اچھا کھانا اور مزیدار کھانا بن سکتا ہے۔ السلام علیکم شیف، آج آپ بتائیے آڈینس کو آپ کیا بنا رہی ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں بہاری کوفتے اور اس کے ساتھ عید قریب ہے تو اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں شیر خورما۔ اچھا ٹھیک۔ اور ڈرنک میں میں بنا رہی ہوں خوبانی کا ملک شیک۔ خوبانی کا ملک؟ خوبانی کا ملک شیک، اچھا، یہ میں نے بہت پہلے کبھی نہیں پیا؟ پہلے کبھی نہیں پیا لیکن آج پئیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ ضرور ضرور۔ تو بہاری کوفتے میں ہم نے سب سے پہلے آئل کو گرم کر لیا، اس میں ہم نے پیاز ڈالا صحیح، اور ساتھ میں ادرک لہسن کا پیسٹ۔ پیاز کتنی ڈالی؟ پیاز ہم نے اس میں 2 ڈالی اور لہسن ادرک؟ اور لہسن ادرک آلموسٹ 2 چمچ۔ اچھا ٹھیک۔ اس کو اچھے طریقے سے ہم نے کوک کر لینا ہے۔ کوک کرنے کے بعد ہم نے اس میں ٹمیٹو پیسٹ، آپ ٹماٹر کو بلینڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں ہم نے تقریباً 3 چمچ ٹمیٹو پیسٹ ڈال دیا۔ اس کو 2 منٹ کے لیے ہم نے کوک کرنا ہے۔ کوک کرنے کے بعد ہم نے اس میں دہی ڈال دینا ہے۔ کوفتے میں نے پہلے سے ریڈی کر لیے ہیں۔ کوفتے میں یہ ہے کہ ہم نے قیمہ لیا، آلموسٹ 1 کلو قیمہ لیا۔ قیمہ لینے کے بعد ہم نے اس میں پپیتے کا پیسٹ، ساتھ میں نمک اور ساتھ میں ہم نے کالی مرچ اور لال مرچ ڈال کے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو مکس کر کے اس کو ہم نے کوفتوں کی شکل دے دی اور اس کو ہم نے فرائی کر لیا۔ واہ، فرائی اچھا کر لیا۔ راگا بردرز، راگا بوائز،
آپ سے درخواست ہے ذرا آپ بھی آئیے. آپ کے آنے سے کھانا سریلا ہو جائے گا ہمارا, کھانا سریلا ہو جائے گا. دیکھیں کتنا مزے کا کھانا بن رہا ہے. اچھا ہماری ایک رسم ہے پتہ ہے, مہمان جب آتے ہیں نا تو ان کا ہاتھ ہم لگواتے ہیں, تھوڑا تھوڑا ہاتھ لگائیں ہم. کھانا اور اچھا بنا. کیا بات ہے, بالکل. اس میں ہم نے جتنے مسالے ہم نے اس میں کوفتوں میں ڈالے ہیں اور وہی آدھے مسالے ہم نے اس میں یہ بہاری گوشت, بہاری کوفتے, کیا بات ہے. اور ہم نے اس میں دہی کو ایڈ کر دیا. ویسے میں نے خوشبو تو بہت مزے کی آ رہی ہے. فرمائش کی تھی کریلے گوشت کے لیے. کریلے گوشت کل بنے گا. چلے ٹھیک ہے, آج بننے چاہیے تھے. آج بننے چاہیے تھے. دیکھو آج تو پٹیالہ گھرانہ آیا ہے ہمارے یہاں. اس کو اچھی طریقے سے ہمیں کک کر لینا ہے. کک کرنے کے بعد جیسے ہی اس کا گھی اوپر آ جائے گا ہم نے وہ کوفتے اس میں ڈال دینے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کوفتے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو دم لگا دینا ہے اور اس کے بعد ہم شیر خورما اپنا بنائیں. بہت اچھا. شیر خورما بھی بنے گا. جی بالکل, کیونکہ عید قریب ہے تو اس لیے کچھ میٹھا ہونا چاہیے. میٹھا تو بہت ضروری ہے. سب شاپنگ میں بزی ہو جائیں گے تو یہ سیکھ لینا پہلے سے تاکہ اس وقت مشکل نہ ہو. اچھا یہ وہ تو بہت مزے کی آ رہی ہے. I'm sure کہ نہیں واقعی بہت اچھا. آپ واقعی شیف نوش کے ہاتھ کا کھانا کبھی کھا کے دیکھیں تو پھر آپ ہماری ٹرانسمیشن کی وجہ سے آئے نہ ان کے کھانے کی وجہ سے ضرور آئیں گے. بلکہ آپ ہمارے لیے تو اچھی بات ہے کہ آپ ہمیں فری میں مل جائیں گے کھانے کی وجہ سے. تو یہ اب بن رہا ہے اب کھانا؟ بالکل ساتھ ساتھ بن رہا ہے. اب یہ دیکھیں اس میں ہم نے کوفتوں کو ڈال دیا. صحیح. یہ کوفتے ہم نے پہلے سے فرائی کر لیے تاکہ اس میں کچا جو ہے وہ ٹیسٹ نہ آئے گوشت کا. اور اسمیل بھی نکل گئی, جو اسمیل بھی نکل گئی ہے. اور اچھی طریقے سے فرائی کرنے کے بعد ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو تھوڑی دیر پہلے ہی کک کر صحیح. دیکھا آپ اسمیل بھی نہیں آ رہی. ہاں جی, وہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں, خوشبو بہت مزے کی آ رہی ہے. I'm sure کہ بن بھی بہت اچھا رہا ہے. کھانا بہت اچھا بنے گا. بہت اور اچھا. جھٹپٹ بنے گا. ہاں جی, واہ, تو ریسیپی مکمل ہو گئی. جی بالکل. چلیں اب ہم ایک اور کلام کی طرف طریقے سے کریں. اب ہم کلام کی طرف چلتے ہیں. ایک فرمائش بہت دیر سے ہمیں کنٹرول روم سے آ رہی ہے کال پر, اور روز ہم آپ کے درمیان تو پڑھتے ہی ہیں کلام. آج ایک کلام کالرز کی وجہ سے ایک فرمائش ہے, وہ 2-3 دن سے ہمارے پروڈیوسر نعیم صاحب نے بتایا ہے کہ کالز بہت زیادہ آ رہی ہیں اور اس کلام کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب نے مل کر پڑھیں. اور اگر ہم سب مل کر نہیں پڑھ سکتے تو پھر فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا. میں اکیلا تو گھر میں بھی پڑھ سکتا ہوں, کیوں ہے نہیں ہے؟ پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کا رسپانس سبحان اللہ سے پتہ چلے گا. بولیں ماشاء اللہ. چلیں جی شروع کرتے ہیں. غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام, میں مرید خیر انام ہوں, میں مرید خیر انام ہوں, میں تو پنجے تن غلام ہوں میں. ماشاءاللہ. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, میرے منہ سے آئے مہک صدا, جو میں نام لوں تیرا جھوم کے, میں تو پر ماشاءاللہ میں تو. اور اونچے آواز سے آواز آئے گی ماشاءاللہ. میں تو پنجے تن کا غلام. اب میرے ساتھ مل کر یہ مصرعے سب نے دہرانے ہیں, اور جتنی بڑی شان میرے پروردگار عالم کی ہے کوشش کرنا اتنی آواز بلند کر کے ہم سب پڑھیں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے ماشاءاللہ, مجھے عشق ہے تو رسول سے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, مجھے عشق ان کی گلی سے ہے, مجھے عشق ہے تو علی سے
बतूल का मुझे इश्क उनके चमन से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मन से है। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, अल्लाह मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। कमर साहब ने क्या खूबसूरत शेर लिखा है, समात कीजिएगा। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही जात है, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे, वही जिनको शेरे खुदा कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही पुख्ता है। मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम, मैं तो पंजे तन का, जरा ऊंचे आवाज से, मैं तो पंजे तन का गुलाम। अभी हमारे दरमियान एक माँ जी बैठी हैं, वो जाकरा भी हैं, फैसलाबाद से तशरीफ लाई हैं। वो चाह रही थी कि कुछ नजराने अकीदत पेश करें, तो मैं चाहूँगा कि आप। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। दस्ते कुदरत के सहारे को अली कहते हैं, दस्ते कुदरत के सहारे को अली कहते हैं, हक के पुरनूर किनारे को अली कहते हैं। अरे तुम तो कहते हो अली का सहारा है बिद्दत, अरे तुम तो कहते हो अली का सहारा है बिद्दत, हम तो नबियों के सहारों को अली कहते हैं। अली हक नाराए हैदरी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। क्योंकि हम दस्तरखान पर बैठे हैं, सहरी का दस्तरखान है। आज हमने एक मौजू जो तकब्बुर और इनकिसारी के अलावा, आज हमने एक ऐसा मौजू थोड़ी देर के लिए सोचा है कि शायद वो बात दिलों पर असर कर जाए, और ये बड़ा अहम मौजू है। अभी आप स्क्रीन पर थोड़ी सी तस्वीरें देखें, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस मौजू पर बात करने लगे हैं। हम दुनिया में बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, बेशुमार खाने खाते हैं, बेशुमार डिशेज़ होती हैं, और इतनी डिशेज़ होती हैं जितनी हम खा भी नहीं सकते, और वो रिस्क इतना ज़ाया होता है कि जिसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। एक तरफ नज़र डालें उन गरीब, मिस्कीन, बेसहारा लोगों पर कि जो कचरे से उठाकर आपका बचा हुआ, फेंका हुआ, ज़ाया हुआ खाना खा रहे हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि खाने की कितनी अहमियत है जितना हम ज़ाया कर देते हैं। और ये मौजू हमने दस्तरखान पर इसीलिए रखा है कि हम दस्तरखान पर बैठे हैं। हम आज से ही ये चीज़ शुरू करें, मैं भी, आप भी, सब, हम सब कंप्लीट नहीं हैं, हमारे अंदर, सब के अंदर कोई ना कोई ऐब मौजूद है। रोज़ हम अपनी ज़िंदगी में कोशिश करेंगे हर ट्रांसमिशन में कोई अच्छी बात पेश कर सके, अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें ला सकें। मैंने एक जगह
सोशल मीडिया पर आई थिंक देखा था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो क्या काम करते थे, शादी जब होती थी लोगों के यहाँ तो वो शादी हॉल में पहुँच जाते थे, कहते थे वो खाना जो लोगों ने प्लेट में निकाल लिया था और खाया नहीं था, जो साफ़ है वो हमें दे दें। ज़ाहिर है वो जो शादी हॉल वाले थे उनके लिए वो ज़ाया ही था। वो काम करते थे, वो सब कुछ लेकर एक जगह साफ़ सुथरा खाना जमा करते थे और बाहर जाकर गरीबों, मिस्किनों, नादार लोगों में बांट देते थे। इंसान अपनी सोच से स्मार्ट होता है, इंसान अपनी सोच से बुलंद होता है। ये सोचना ही बहुत बड़ी बात है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। खाना लिया, ज़्यादा लिया, फेंक दिया, ज़्यादा लिया, फेंक दिया, ज़्यादा लिया, फेंक। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अक्सर ऐसा करते हैं, हम होटल्स पर जाते हैं, खाना खाया, बेशुमार ऑर्डर्स दे दिए, ये भी ले लो, 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 और उसके बाद जब खाना बच जाता है हम कहते हैं पैक करा दो। पैक कराने के बाद अक्सर 2 दिन तक फ्रिज में रखा रहता है, हम खुद खाते भी नहीं हैं या वहीं छोड़ कर आ जाते हैं। अच्छा, इस बात को बड़ा अच्छा समझा जाता है, सोफिस्टिकेटेड समझाता है, जी शरबत पिया है तो थोड़ा सा रह जाए, प्लेट साफ ना करो, खाना है तो थोड़ा सा रह जाना चाहिए, कोई हमें भूखा ना समझे। नहीं, रिस्क की कदर करनी चाहिए, जितना भी है ना वो रिस्क खाना चाहिए। सुन्नत रसूल भी है, प्लेट साफ करके पूरी खानी चाहिए, जितना खा सको उतना खाओ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। जितना इंसान कम खाता है उतनी उसके ऊपर असरात बहुत अच्छे पड़ते हैं। लेकिन अगर हम ये काम करें कि वो होटल से जब हम खाना लेते हैं वही खाना अगर हम साफ़ सुथरा पैक करा लें अलग से, अगर अलग की गुंजाइश नहीं है तो हम ये सोच लें कि अगर हमने अगर मिसाल के तौर पर 4 कबाब ले लिए, हम सोचें यार 4 कबाब नहीं खाने हैं, 2 खाने, 2 पैक कराकर जब बाहर निकलेंगे तो किसी को दे देंगे। ये देखिए किस अंदाज से एक माँ अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर रही है। कितना कड़ा वक्त होता है इंसान के ऊपर कि जब वो कचरे के ढेर पर उठाकर साफ खाना ढूंढने की कोशिश करता है और खाता है। तो आज से हम कोशिश करेंगे हर रोज़ एक ऐसी कोई स्टोरी लेकर आएँ आपके लिए कि जिससे हम सब माशरे में कुछ बेहतरी कर सकें। और ये बेहतरी होगी कब? जब हम खुद अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट करेंगे तब, क्योंकि असर ही तब रखता है इंसान की बात पे असर होना कि जब इंसान वो अमल खुद करता होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो क्लिप आप ज़रूर शेयर करेंगे ताकि माशरे में बेहतरी आ सके। और इसी हवाले से हमारे मेहमान बैठे हैं और आप देखते हैं हमारे दस्तरखान पर शेफ़ महविश 1 डिश या 2 डिश ही बनाती हैं और लिमिटेड बनाती हैं। हमारे जो मेहमान आते हैं इनको भी उतना ही खाना दिया जाता है कि पेट भर कर सहरी कर सकें। A+ की कोशिश होती है कि खाना ज़ाया ना हो, और सिर्फ A+ की नहीं, और चैनल्स पर भी ऐसा होता है कि सब अपने लिमिट में खिलाते हैं ताकि खाना ज़ाया ना हो। और हम उलमा इकराम से, मुफ्ती साहिबान से भी हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि जो हम चीज़ें ज़ाया कर देते हैं इसके लिए अल्लाह क्या हुक्म देता है। और ये स्टोरी हमें हम एक शुक्रिया अदा करते हैं, हमारी टीम मेंबर हैं फरहान और फैज़ान, उन्होंने हमें ये स्टोरी कलेक्ट करके दी है। आप उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनके इल्म में और इजाफा फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान भाई, ये एक ऐसा अहम मौजू है जिस पे बड़े अमलन हमें काम करने की ज़रूरत है। याद रखिएगा, अभी जो हमारा मौजू था तकब्बर, जी, ये खाना ज़ाया करना भी तकब्बर के ज़ुमरे में आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात, ज़रा कुरान करीम की सूरा बनी इसराइल की मैं पढ़ना चाहूँगा। अल्लाह फरमाता है, वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीना वबन सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन। क्या महबूब अपने करीबियों का, अपने साथियों का हक़ अदा फरमाए। अब ये इशारा है, साथ इसके क्या मिला दिया कि वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, कि फजूल खर्ची नहीं करनी, फजूल खर्ची, इसराफ नहीं करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि अल्लाह इसराफ करने वालों को भी पसंद नहीं करता। ये इसराफ है कि नेमत अल्लाह की है, रिज़्क़ अल्लाह का है, अता उसने किया है, खिलाया उसने हमें। अल्लाह तो खुद कुरान में कहता है, फ़बिअय्यि आलि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मेरी कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो ये नेमतें जुटलाना है, खाना ज़ाया करना, खाने को फजूल फेंक देना, गार्बेज में फेंक देना और किसी के काम ना आना, खाना किसी के काम ना आए। याद रखिएगा, ये मुतकब्बर लोगों की निशानी है। माज़रत के साथ मैं अर्ज़ करूँगा, जितने भी यूरोप की कंट्रीज़ हैं, कुछ देखने का मौका मिला है तो वहाँ पे हमने ये देखा है कि ये अब वहाँ पे तब्दीली आ गई हुई है। हमारा मुस्लिम माशरा जो है ये एक मिसाली माशरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने बेहतरीन तरबियत फरमाई, और जो तरबियत है उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। आप पहले बैत थार को ले लें, सहाबा किराम को ले लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को ले लें।
تو کھانے کے حوالے سے بڑی احتیاط کا حکم ہے. مولانا علی علیہ السلام تو صرف جو کے ساتھ روٹی. اب جیسے شہادت کے ایام چل رہے ہیں, آج شہادت کا دن گزرا ہے, 19 رمضان کو ضرب لگی ہے مولا کے فجر میں. 18 رمضان کو بی بی ام کلثوم کے گھر پر آتے ہیں, اپنی بیٹی کے دسترخوان پر بی بی ام کلثوم نمک, کھجور اور دودھ رکھتی ہیں. تو مولا کہتے ہیں بیٹا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے بابا نے پوری زندگی ایک چیز سے زیادہ چیزوں سے افطار نہیں کیا. کہا کہ بابا پھر میں آپ کو دودھ پیش کر دیتی ہوں. کہا نہیں, دودھ اور کھجور رکھو مسکین اور یتیم کوفے کے بچوں کے لیے, اور میں صرف نمک سے افطار کروں گا. وہ امیر کائنات, وہ تو ان کی شان عجز ہے نا, وہ امیر کائنات نہیں, وہ دیکھیں شان ان کی بلند ہے, لیکن وہ بشری صورت میں آئے ہی اللہ کا نور بن کر. اسی لیے تو دنیا میں آئے کہ ہمیں بتانا ہے کہ یہ کام جب میں علی ابن ابی طالب کر سکتا ہوں تو تمہیں بھی کرنا ہے. رسول خدا نے جب سادگی اختیار کی, کائنات کے مالک ہیں, رسول ایک اشارہ کریں جنت کے کھانے آ جائیں. ایک بار نہیں کئی بار منو سلوا اترے میرے رسول کے لیے اگر رسول چاہیں. لیکن رسول خدا نے اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کیا, صرف اعلان نہیں کیا, صرف تقریر نہیں کی, صرف بیان نہیں دیا, خود اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کر کے عمل پیرا ہو کر دکھایا کہ میں کائنات کا رسول, مجھے اللہ نے یہ مرتبہ دیا, میرے لیے یہ ساری کائنات بنی ہے, مجھے اللہ نے سب اختیارات دے دیے, اس کے باوجود میں کتنی سادگی اختیار کر رہا ہوں. تو اگر ہم واقعی اس چیز پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بہتری ہوگی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کسی بھی اچھے کام کے لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سیرہ ائمہ طاہرین علیہ السلام پر اگر عمل کر لیا جائے, ان کی حیات طیبہ پر, تو سارے معاشرے کے معاملات حل ہو جائیں گے. تو ہمارا قومی مشن ہونا چاہیے, قومی مشن. اب قوم جذبے کے لحاظ سے. بالکل قوم کی بات ہے. یہ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے معاشرہ ہے, ہمارا ٹاپک تکبر اور ان کے ساری بھی ہے, تکبر سے معاشرے پر کیا نقصانات ہوتے ہیں اور ثمرات کیا ہوتے ہیں عاجزی کے معاشرے؟ کوئی بھی معاشرہ جو ہے نا وہ تکبر سے پنپتا نہیں, برباد ہوتا ہے. یہ فطرت ہے, یاد رکھیے گا. تکبر اللہ کی شان ہے. صحیح. اور جب اللہ تعالیٰ حدیث میں بھی آتا ہے, اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ